بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی جو ہماری جان کے، مال کے، عزت کے، آبرو کے مالک ہیں، خالق ہیں، رب ہیں، وہ پالنے والے ہیں اور ساری کائنات کو بنانے والے اور بسانے والے ہیں۔ تمام کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اور پتہ پتہ اللہ کے حکم کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ انسان اپنا سانس نہ لے سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ سانس کو باہر نکال سکتا ہے، نہ اندر داخل کر سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر انسان ایک پلک بھی نہیں جھپک سکتا، بغیر اللہ کے حکم کے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کو روزی پہنچانے والے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سب کو رزق مہیا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کے مقدر اور تقدیر میں رزق کو لکھ دیتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت ساری آیتوں کے اندر اور تقدیر کے بارے میں آپ نے خوب پڑھا ہوگا۔ ایمان مفصل کے بارے میں، اسی میں ایمان مفصل کے بارے میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گویا کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اچھی یا بری تقدیر، آدمی کے ساتھ بیماریاں آتی ہیں، حادثات ہوتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، یہ آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بلکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو امتحان لینے کی وجہ سے اور پریشانیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ انسان ان پریشانیوں میں صبر کرتا رہا، اللہ سے اس کا تعلق جڑا رہا اور اللہ کے احکام کو زندہ کرتا رہا اور اللہ پر 100% یقین وہ رکھتا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے، اس حادثے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ میں بیمار ہوں، اس سے میرے کتنے گناہ ختم ہو رہے ہیں، میرے ساتھ حادثے ہوئے ہیں، اس سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں کتنا نوازیں گے۔ یہ سب اللہ کی محبتیں ہیں۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو غلطی پر ڈانٹتا ہے، مارتا ہے، پٹائی کرتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ بہت محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ نے علماء کرام سے اور کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، مطالعہ بھی کیا ہوگا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، حشر میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے انسان کے لیے محبت ہوتی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ قبر میں کم سے کم اس کو عذاب ہو کر وہ بندہ صاف ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے، وہ گناہوں کی جو دلدل میں دھسا ہوا تھا، جو گناہ اس نے کر رکھے تھے، وہ اس کے معاف ہو جائے اور میرا بندہ میرے مہمان خانے میں جنت الفردوس میں آ جائے، جنت میں اسے جگہ مل جائے، جنت میں اسے جو ہے حوریں مل جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ حشر میں بھی اس کو اگر عذاب دیا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جہنم سے پاک ہو کر آدمی جنت میں آ جائے، کیونکہ جنت میں پاک اور صاف آدمی کو جاتا ہے اور اللہ اس کو لے جاتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے کرم فرمائے۔ ایک
ماں کی چھاتیوں میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کو اتار دیتے ہیں، ایسے پیارے اللہ جو آنے سے پہلے رزق دے دیتے ہیں، تو اس اللہ کی طرف سے ہمیں کوئی پریشانی آئے تو ہمیں اس کو ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ آج کل جیسا ماحول چل رہا ہے، جیسا دور چل رہا ہے، آدمی کو ذرا سی بیماری ہو جائے، اب کسی کے پاس جاتے ہیں جھڑوانے کے لیے، کسی کے پاس جاتے ہیں تعویذ اور گنڈا کرانے کے لیے، آدمی شک اور شبہ میں پڑ جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا، اس پہ جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، اس پہ طرح طرح کی مصیبتیں ہو گئی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنات نہیں ہیں، برحق ہیں، اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس شبہ میں پڑنا یہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ آج کل یہ حادثات اور یہ مشکلات اور یہ پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ ہمارے دیکھنے میں آتا ہے کہ جس آدمی کو بھی دیکھو وہ یہی کہتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا رکھا ہے، کسی نے جادو ٹونا کرا رکھے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہماری ذہنی طور پر اس طرف چلی گئی ہیں جس سے آدمی کو ادھر ادھر بھٹکنا پڑتا ہے، اور وہ بلکہ اپنے عقیدے کو ختم کر لیتا ہے۔ بعض ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا ایمان تک کا خطرہ ہو جاتا ہے، وہ ایسی مشکلوں میں گر جاتا ہے کہ اس کی زندگی دو بھر ہو جاتی ہے، اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا، قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے لیے سب کچھ، اس میں انسان کے لیے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خیر خواہی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی بہبودگی کے لیے، اس کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، یہی نہیں کہ آخرت کے لیے بلکہ دنیا اور آخرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے۔ ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو انسان پڑھ لیتا ہے، مسنون دعائیں ہیں صبح سے لے کر شام تک، اگر آدمی دعا پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ہر قسم کے شیاطین سے، ہر قسم کے شیاطین کے شر سے، اور ہر قسم کے انسانوں کے ایسے شریر انسانوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلا صبح کی دعا ہے، سنت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جو صبح کی دعا پڑھ لے صبح کے وقت، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو صبح سے لے کر شام تک وہ اللہ کے حفظ اور امان میں رہتا ہے۔ اور شام کے وقت اگر پڑھ لے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو شام سے لے کر صبح تک وہ اللہ کی حفظ اور امان میں رہتا ہے۔ یہ دعائیں ہیں۔ بیت الخلاء میں آدمی داخل ہوتا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعائیں پڑھے، اور وہاں سے باہر نکلے تو وہاں کی دعائیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شیطانی وسوسوں سے، شیاطین جناتوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ میں ایک تو نایاب آپ کو تحفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کرو، پوری زندگی آپ کو سحر اور جادو ٹونا، ساری دنیا طاقت لگے، آپ کو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ 5 وقت کی فرض نماز با جماعت پڑھیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، اور صبح فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ اگر آدمی پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لے تو انشاءاللہ اس قسم کے ہر قسم کی بلاؤں سے اور شیاطینی اثرات سے اور وسوسوں سے انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار یہ تینوں چیزیں پڑھتا رہے، اور مغرب کے بعد بھی، مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ، باقی نمازوں میں ایک مرتبہ، اور رات میں سوتے وقت یہی عمل کرے اور تسبیح فاطمہ پڑھے، انشاءاللہ پوری دن کی تھکان آدمی کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ تحفہ بتلایا تھا، اور یہ تسبیح ہمیں رات کے وقت پڑھنی چاہیے۔ سبحان اللہ الحمدللہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اگر رات میں پڑھ کر اور مسنون دعائیں ہم آرام کریں گے، سوئیں گے سنت کے مطابق، تو انشاءاللہ پوری رات وہ ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ یہ چیزیں میں نے بتلائی ہیں، آپ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو یہ پوری زندگی فائدہ ہوگا۔ اپنے بچوں کو بتائیں، اور آیت الکرسی کا اپنے گھروں میں ورد رکھیں، اپنے گھروں میں کونوں میں پھونکے
مارتے رہیں اور انشاءاللہ گھر سے بھی جو ہے خبیث جنات اور شیاطین نکل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔